شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تیسرا میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سوچئے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی کیا شان ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا کہ آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو ان پر حوا حلال ہو گئیں، تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔
درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور اس کے آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے ہوئے اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ 1. درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔ 3. فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ 4. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 5. اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ 6. اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 7. اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 8. دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 9. اذان کے بعد کی وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ 10. یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ 11. بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے۔ 12. قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ 13. تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام ہے۔ 14. ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ 15. درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ 16. یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے۔ 17. موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ 18. قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ 19. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا سبب ہے۔ 20. بھولی ہوئی چیز کے یاد دلانے کا سبب ہے۔ 21. درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ 22. درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ 23. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 24. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات مل جاتی ہے۔ 25. درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ 26. ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو ہی نہ، اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو تو وہ مجلس متعفن ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات مل جاتی ہے۔ 27. جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ 28. پل صراط پر بندے کے نور جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہوتا ہے کہ بڑھنے کا سبب بھی ہے۔ 29. درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 23. آسمان و زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔
31 درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ 32 درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ 33 درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ 34 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ 35 یہ بندے کی ہدایت اور اس کے دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ 36 اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ 37 پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ 38 درود پڑھنے والا تھوڑا بہت ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے۔ 39 اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ 40 بندے کا درود پاک پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف و توصیف فرما۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اس لیے تم بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ ناظرین، درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ دوستو، ایک سائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا کہ ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے اس کی ہتھیلی بھری پڑی تھی۔ اسی طرح دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو۔
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالی کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب الدینیہ میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کے دنیا کی درست کرنے پر ہے۔ چلیں آج ہی عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بندہ ہو جائے گا۔
حضور علیہ السلام کا سب سے پیارا بندہ ہو جائے گا، حضور علیہ السلام کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آئیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے درود پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دوستو، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود شریف کی تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے زمینوں اور آسمانوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔
اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہوتا ہے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہوتا ہے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔